سر یہ بتائیے کہ اب جیسے شاہ محمود قریشی کے اب یہ امکان ہے کہ ان کی رہائی میں اب کوئی بڑی رکاوٹ موجود نہیں ہے، تو کیا وہ پی ٹی آئی کی کمان سنبھال سکتے ہیں؟ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی پارٹی کی حکمت عملی میں کوئی بڑا بدلاؤ آ جائے؟ ابھی وہ آئیں گے، ابھی ان کے پاس کسی اور میں گرفتاری نہیں ہے اور ضمانت میں تو آ جائیں گے، یا ان کی بعد از گرفتاری ضمانت پہ وہ آ سکتے ہیں کیسز میں۔ شاہ محمود قریشی کے شجیع آنے سے ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی پہ فرق تو پڑے گا۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت جس طرح سے اس سچویشن میں جا رہی ہے، دیکھیے کہ آج لیگل ٹیم کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں وہ صبح انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان صاحب کی جو جائیداد ہے ان کے بارے میں کوئی آرڈر آیا، حالانکہ وہ ان کے جائیداد کے بارے میں آرڈر نہیں تھا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ سیاسی آدمی ہیں، بڑے قد کاٹ کے آدمی ہیں، تو جو ایک ڈسگرنٹل کارکنان ہیں، لیڈرشپ سے ان کا گلہ ہے وہ دور ہوگا، اور ظاہر ہے وہ ایک قداور شخصیت ہے تو فرق تو پڑتا ہے۔ بالکل۔ تو فیضل صاحب، اسد کیسر کا ریسنٹلی انہوں نے ایک اعتراف کیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلطی تھی، اور وہ قوم سے معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ پارٹی اپنی پچھلی غلطیوں کا اعتراف کر کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جانب بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کیا جائے اور تسلیم کر کے آگے بڑھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک کسی کے کہنے پہ اگر جو الزام لگتا ہے اس کے اوپر بھی جنرل فیض کی جو پرستانیاں ہیں ان پہ بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے، جو صحافیوں کو ٹارگٹ اس نے کیا، دیگر لوگوں کو کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں پارٹی کی ایک اچھی لائن ہے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو آنا چاہیے، یہی اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ مطلب معافی مانگ لینی چاہیے۔ باقی بھی جو آپ لوگوں نے ایک نظریاتی پرنسپل سٹینس لیا ہوا ہے وہ بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ معافی مانگ لے تو پھر مفاہمت کی طرف آ جانا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، معاملات آگے بڑھنے چاہیے۔ نہیں، مفاہمت کا پیغام ہماری طرف سے تو مفاہمت کا پیغام کافی دفعہ دیا گیا ہے۔ اب جنہوں نے یہ کرنا ہے وہ اگر مفاہمت نہ کریں تو وہ پھر اپنا کیوں، وہ تو انٹرسٹڈ ہے، دو ہاتھوں سے بجے گی نا جی۔ عمران خان صاحب نے تو بڑی بار اندیا دیا ہے کہ وہ گفتگو کے لیے تیار ہے، تو گفتگو کے لیے تو اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تیار ہوگی تو اگلی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ جو سیاسی قوتیں ہیں ان سے ڈائلاگ کے آغاز کرنا چاہیے، اور وہ ایک زیادہ بہتر ٹھیک۔ ابھی 5 اگست کا احتجاج بھی ہم نے دیکھا، 14 اگست کی بات کی جا رہی ہے کہ 14 اگست کو پھر کوئی احتجاج ہوگا۔ یہ بتائیے، اب نے جس طرح کی ٹوٹی پوٹی تحریک چل رہی ہے، کوئی امپیکٹ نہیں تھا 5 اگست کا بھی، کوئی مؤثر حکمت عملی ہمارے سامنے نہیں آئی۔ کیا 14 اگست کو بھی اسی طرح کا کوئی تحریک یا کوئی احتجاج ہم دیکھیں گے جس طرح 5 اگست کو ہم نے دیکھا ہے؟ ہاؤ یو گونا گیو یو گونا پریشرائز گورنمنٹ with this kind of protest؟ جو تحریک ہے وہ اگر بندے نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں وہ کوئی اتنی میٹر نہیں کرتی۔ آپ حکومت جو ہے وہ 14 اگست کو بھی کامیاب کرا دے گی، جو ان کا بھی چھوٹا موٹا، ان کی لیڈرشپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ تحریک سے جا سکے۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات جو میری نزدیک ہے، اور میں نے ہمیشہ بڑی اپنی اوپینین کھول کے رکھی ہے، کہ تحریک آپشن ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا۔ جو مرضی آپ کرتے رہے، یہ آخر میں کوئی پولیٹیکل سپیس بنے گی، وہاں سے گفتگو ہوگی تو باقی باتیں ہوں گی نا۔ تو فیصل پہ کیا ریزن ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو آگاہ نہیں کیا جا رہا؟ جو صحیح پکچر ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی؟ کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ 5 اگست کے احتجاج سے بھی عمران خان صاحب کافی خوش تھے اور وہ مطمئن تھے، جبکہ اپنے سلمان اکرم راجہ نے بھی اعتراف کر لیا تھا کہ عوام نہیں نکلی، اور ہم بات کریں گے اس معاملے میں۔ کیا ان کو گراؤنڈ ریئلٹی یا ریئل پکچر نہیں دکھائی جا رہی؟ کیا ریزن ہے اس طرح کے پھر فیصلے سامنے آتے ہیں؟ نہیں، وہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جی وہ اس سے پریشر جو ہے وہ قائم رہے گا، تو وہ تاثر نہیں دینا چاہتے نا کمزوری کا۔ وہ تو ایک اچھی حکمت عملی ہوتی ہے، وہ کیوں ایڈمٹ کریں گے کہ خلاف ہوگا؟ تو وہ تو کبھی بھی ایڈمٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو دوسرے بندے کا نام لیا، اس کے پیچھے تو اس کے اپنے گھر والے نہیں آتے تو باہر والے کون سے آئیں گے؟ اور پھر یہ خود بھی نہیں آتے، خود یہ بھاگ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بتایا گیا 5 اگست کو کیا ہوا، کس طرح کا احتجاج یا تحریک جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پیک پہ ہونی چاہیے، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز بتائی گئی انہیں؟ کیا وہ مکمل آگاہ ہے اس پوری سچویشن سے؟ دیکھیں، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن خان صاحب
کو یہ میں تو یہ بتا کے آیا تھا، اور 5 اگست کو کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہمیں خام خواہ اگر کوئی کہتا رہے جی بڑے، میں کہتا ہوں وہ بندے نکالنا یا نہ نکالنا، دیکھیں بندے کامیاب تو کر دی نا، جب اپنا رانا ڈار کو گرفتار کر لیا، علی حمزہ کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، بیڈ وہ آپٹکس وہ بھی. ہاں ناصر چیمہ صاحب ہیں ان کے اوپر اٹیک کر دیا. تو ان چیزوں کو نقصان تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے نا جی. وہ حکومت جو ہے وہ یا تو ہے نا کوئی کھلے ہاتھ دیتی، لیکن یہاں پہ کھلے ہاتھ دیے تھے. میں اسلام آباد سے جیلم گجر سیالکوٹ تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی باہر نہیں نکلا. اور یہ حل نہیں ہے. حل سیاست میں ڈائلاگ ہوتا ہے، اور سیاسی قوتوں سے ڈائلاگ کر کے آگے نکلیں گے، ورنہ نہیں نکلیں گے. تو اب جس طرح سے عمران خان صاحب نے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے تو اس فیصلے پر نظر ثانی کا کہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یوں میدان خالی چھوڑنا کوئی دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ کیا وہ فیور میں جائے گا پی ٹی آئی کے؟ نہیں، یہ بالکل فیور میں نہیں جائے گا. اور عمران خان صاحب کو سیاسی فیصلے لینا چاہیے. یہ جذباتی فیصلہ ہے. میں شاہ صاحب کی باتوں کی مکمل آئی ایگری ود ہم کہ یہ معاملات جو ہیں ان کو اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے وہ کہتے ہیں. خان صاحب کو بھی تھوڑا سا ریویو کرنا پڑے گا، اور اپنے جو پہلا بھی سٹانس ہے اس کو بھی ریویو کرنا پڑے گا، اور اسی طرح اس سے بات بنے گی. اس طرح سے آپ اور یہ مشورہ جو ہے یہ اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی دیا ہے، تو ان کے مشورے کو جو اب آپ کے حلیف ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو امپورٹنس دینی چاہیے. اور ضمنی الیکشن لڑنے چاہیے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے. تو یہ جذباتی فیصلے ہیں، جس کے بھی فیصلے ہیں. سر، حکومتی نظام کی تبدیلی کی باتیں بھی گزشتہ کئی عرصے سے گردش کر رہی ہیں، مگر آج انصار عباسی نے خبر دی ہے کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات مثالی ہیں اور باقی خبریں افواہ ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف کے استعفے دینے کی خبریں بھی آئیں، جس کی پھر بعد میں انہوں نے خود تردید بھی کر دی. اس سے قبل انہوں نے بیوروکریسی پر سوالات اٹھائے. اس سب کے پیچھے آخر کیا حقائق ہیں؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک اے ڈی سی آر کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. یو تھنک کہ وہاں بھی کہیں نہ کہیں اختلافات جنم لے رہے ہیں، وہ ایک پیج میں تھوڑی بہت دراڑ آ رہی ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی خواجہ آصف جو ہے وہ کیونکہ اس اے ڈی سی آر کا قرض دار ہے، جو اس کی جیت ہے وہ اسی نے کر کے دی ہے، اور باقی لوگوں کی بھی. اور وہ کرپشن کو وہ خواجہ آصف جس طرح سے اس حد پہ گئے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ حصے دار ہیں. اور یہ بات جو ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے ذرائع یا ان کی خبروں سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اے ڈی سی آر کرپٹ ہے، اسی لیے اس کو اریسٹ کیا گیا ہے. اب جو اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے. دوسرا خواجہ آصف جو ہے اس نے کسی کا نام نہیں لیا، ساری بیوروکریسی کو لپیٹ دیا. یا تو پھر سارے بیوروکریسی والے جو ہیں یہ لوٹ مار میں نوکرشاہی ملوث ہے، نہیں تو اگر وہ اتنا دلیر تھا یا اس کو اتنی ملکی خدمت کرنی تھی تو نام لیتا 2-4